بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرات گلستان سعدی کے سلسلے کا پانچواں لیکچر ہے، نہیں میرے خیال پانچویں سے دوسری حکایت کا پانچواں لیکچر ہے۔ اچھا، دوسری حکایت کا پانچواں لیکچر ہے اور شعر معرض تدریس میں ہے۔ پہلا شعر کیا ہے؟ پہلا شعر ہے بس نامور بزیر زمیں دفن کرداند، کز ہست یش بروی زمیں بر نشان نماند، واں پیر لاش را کہ سپردند زیر گل، خاکش چنا بخورد کزو استخا نماند۔ واں پیر لاشا را، اس بوڑھی لاش کو، میں نے اس کا ایک ترجمہ پرانی لاش بھی کیا، لیکن زیادہ صحیح ترجمہ بوڑھی لاش، اور اس سے بھی زیادہ صحیح ترجمہ میرے خیال میں بزرگ لاش۔ واں پیر لاشارا، وہ بزرگ لاش۔ ظاہر ہے جس طرح آدمی بزرگ ہوتے ہیں جب زندہ ہوں تو اب ان کے مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ آدمی کم تر مرتبے کے مالک ہوتے ہیں، آدمی برتر مرتبے کے، برتر درجے کے ہوتے ہیں، ان کا احترام سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا کوئی محترم آدمی فوت ہو جائے، کوئی بڑا آدمی محترم آدمی فوت ہو جائے تو پھر اس کی لاش بھی بزرگ لاش ہوگی، اس کی لاش کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے دنیا میں کچھ لوگ بڑے محترم ہوتے ہیں کہ اتنے محترم ہوتے ہیں، اتنے بزرگ ہوتے ہیں کہ دنیا کے مصائب و آلام ان کے پاس بھی نہیں بھٹکتے، ہر کوئی ان کی خدمت کرتا ہے، لوگ انہیں مختلف جہتوں سے سکھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بلائیں خود لیتے ہیں، ان کی بلائیں لیتے ہیں، ان کی مصیبتیں، ان کی مشقتیں اپنے سر لے لیتے ہیں، اور یوں ان کی زندگی بڑی آسودہ گزرتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مر جائیں تو کیا مر کے بھی وہ ایسے ہی آسودہ ہوں گے جیسے دنیا میں وہ عالی شان تھے؟ دنیا میں انہیں ہر طرح کی نعمتیں حاصل تھیں، بڑی صحت ان کو حاصل تھی، بڑی طاقت کے مالک وہ لوگ تھے، تو اب وہ ان میں سے اب کوئی مر گیا ہے تو کیا مٹی بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو دنیا میں ان کے ساتھ ہوتا تھا؟ دنیا میں تو ان کے جسم کے کسی حصے پر غلام، خدمتگار، مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، تو اب وہ ان میں سے کوئی بوڑھی لاش یہاں میرے خیال میں نہیں صحیح، ان میں سے ظاہر ہے کوئی بزرگ لاش، کیا زمین کے نیچے جب اس کو قبر کے سپرد کر دیا جائے گا یا قبر کے سپرد کر دیا گیا تو وہاں بھی کیا ان کی ایسی ہی آؤ بھگت ہوئی ہے؟ مٹی نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو جب وہ مٹی کے اوپر تھے، دنیا میں تھے، زندگی کے ساتھ تھے، تو زندگی نے جو کچھ ان کو، جو آسانیاں ان کو دیں، تو کیا مٹی نے بھی ان کو وہی آسائشیں دیں نیچے قبر میں؟ تو اس بارے میں شعر ہے کہ واں پیر لاشرا کے سپردند زیر گل، وہ پیر لاشا یعنی وہ بزرگ لاشا جس کو زیر گل، مٹی کے نیچے قبر کے سپرد کر دیا گیا، خاکش چنا بخورد کزو استخا نماند، اس کو اس قبر کی خاک نے اس طرح کھا لیا کہ اس کی ہڈی بھی نہیں رہی، اس کی کوئی ہڈی بھی باقی نہیں رہی۔ اچھا، یہاں واں پیر، یہ واں اصل میں ہے واں پیر لاشا، واؤ اور کے معنی میں، وہ، اس کے معنی میں اسم اشارہ بعید۔ پیر لاشا اصل میں ہے لاشائے پیر، مرکب توصیفی، لاشا لاش، ارتھی، ڈیڈ باڈی۔ اچھا، پیر اس کا لفظی ترجمہ تو ہے بوڑھا،
لیکن یہ پیر بزرگ کے معنی میں بھی فارسی میں استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی. تو اچھا اب بوڑھا عبد القادر جیلانی تو اس کا مطلب نہیں لیا جائے گا. ہاں یہاں پیر بوڑھا کے معنی میں ہے تو یہاں بوڑھا مراد نہیں لیا جائے گا، بزرگ سمجھا جائے گا. پیروں کا پیر یا پیرانے پیر حضرت غوث الاعظم جیلانی کے لیے ہم بولتے. تو پیر بزرگ کے معنی میں. تو بزرگ عموماً معاشرے میں بوڑھے افراد کو سمجھا جاتا تھا محترم، تو اس لیے پھر پیر بوڑھے کے معنی میں بھی، یا بوڑھا جو کہ بہت سے بچوں میں، جوانوں میں، نوجوانوں میں کوئی ایک بوڑھا ملے گا آپ کو. جیسے اب معاشرے میں آبادی کا سب سے زیادہ حصہ بچوں پر مشتمل ہے، بچوں سے کم پھر جوان، اور جو سب سے کم طبقہ ہے آبادی میں وہ بوڑھے لوگوں کا ہے. اور ان کو بوڑھا ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے پھر ان کے جب ہم کسی کو بوڑھا بولتے ہیں تو وہ بڑا اسی معنی میں آ جاتا ہے، احترام کے لائق شخص کے بارے میں. یعنی احترام کے لائق بوڑھا یعنی احترام کے لائق شخص ہوتا ہے. تو اس کے لیے جب بوڑھا کا لفظ بولتے ہیں یا بابا اسے کہتے ہیں تو بابا بوڑھے کو کہتے ہیں. اچھا تو بابا اب ظاہر ہے کسی کو احترام میں بھی بابا کہہ دیتے ہیں، کسی کے علمی قد کاٹھ کا احترام کرنا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں بابائے اردو کا بابا. ہاں تو یہ پیر کا لفظ بھی اسی طرح بابا کے مفہوم میں، بوڑھا کے معنی میں، اور اس سے آگے بڑھ کے بزرگ کے معنی میں. تو اچھا یہ اسم توصیفی مقلوب یا اصل میں لفظ ہے لاشا پیر، بوڑھا لاشا، بزرگ لاشا. اس کو اگر الٹ دیں تو پھر یہ اسم صفت ترکیبی بن جاتا ہے. تو اس بوڑھی لاش والا عموماً، لیکن یہاں یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا. یہ پیر کا لفظ شروع میں لا کے تو تاثر بھی یہی دیا گیا ہے، معنی یہ پیدا کیا گیا ہے بزرگ لاشا، بوڑھا لاشا نہیں، بزرگ لاشا. لاش کا بوڑھا ہونا یا جوان ہونا زیر بحث نہیں ہے. لاش جوان ہے، لاش تو لاش ہے. بچے کی لاش ہو سکتی ہے، جوان کی لاش ہو سکتی ہے، بوڑھے کی لاش ہو سکتی ہے، یہ اور چیز ہے. یہاں جو بات زیر بحث ہے اس کی بابت میں نے شروع میں بیان کر دیا کہ یہاں جو لوگ مرتبے میں عالی شان ہیں اور دنیا انہیں جیسی آسائشیں پہنچاتی ہے، انہیں جیسی عمدہ سے عمدہ تر سہولتیں اور اعلی سے اعلی آسائشیں حاصل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا. جب وہ مر جاتے ہیں تو کیا زیر گل مٹی کے نیچے جو جوف قبر ہوتا ہے، قبر کا جوف، قبر کا اندرونی حصہ، تو کیا وہاں بھی انہیں ایسی ہی آسائشیں حاصل ہوتی ہیں؟ ان کی لاش کو ایسے ہی جیسے ان کے جسم کو دنیا میں اہتمام سے رکھا جاتا ہے، زندہ جسم کو، تو کیا ان کے مردہ جسم کو بھی ایسے ہی اہتمام سے اس جوف قبر میں، یعنی قبر کے گڑھے میں، قبر کے اندرونی حصے میں رکھا جاتا ہے؟ ہاں تو اس بارے میں اس کا یہ شعر ہے سادی کا کہ وہاں پیر لاش رو کے سپردند زیر گل، اس بزرگ لاش کو جسے مٹی کے نیچے جوف قبر کے سپرد کر دیا گیا، قبر کے اندرونی حصے کے سپرد کر دیا گیا. خاکش چنا بخورد، وہاں خاک نے اس کو چنا بخورد اس طرح کھایا، بخورد کھایا، کز او استخانم، کہ اس کی کوئی ہڈی بھی نہ رہی، ہڈی بھی باقی نہ بچی. یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے. پیر لاشا را کے بعد را حرف نشانہ اور وہاں پیر لاشا را کے سپردند زیر گل، یہ جو ہے نا
کے اسم موصول ہے، پیر لاشا را کو وہ اگلی جملے سے ملا رہا ہے، یہ کہ سپردند، سپردن سے وہ بوڑھی لاش جس کو، یہ را اور کے اس کو جمع کر لیں تو یا تو پھر جس کو کا ترجمہ حاصل ہوتا ہے. کہ صرف جو کے معنی میں آتا ہے، لیکن جملے میں اس طرح کے الفاظ کا لحاظ رکھتے ہوئے کبھی اس کا ترجمہ صرف جس کریں گے، کبھی اس کا ترجمہ جو کریں گے، کبھی اس کا ترجمہ جس کا کریں گے. یہ اسم موصول ہے، اس کے ترجمے میں جو جمع اس جس تو ضرور آتا ہے، کبھی صرف جو، لیکن پھر کا، کے لیے، کو وغیرہ کا ترجمہ پھر آس پاس کے الفاظ دیکھ کے ان کے مطابق ڈھال لیا جاتا ہے. سپردند سپردن سے ہے، سپردن مصدر ہے، سپردن سین پہ رے دال نون، سپردن سپرد کرنا، اس کا نون اڑا دیں، سپرد، اس نے سپرد کر دیا، اس نے حوالے کر دیا. تو اس کا فعل مضارع آتا ہے سپارد، سین پہ الف پا رے دال، سپارد. اپنے مصدر نامے میں جاؤ ذرا، سپردن. اچھا، اس سپارد سے جو دال اڑا دیں تو سپار فعل امر بن جاتا ہے، لیکن یہی لفظ فعل امر کے طور، فعل امر کے ساتھ ساتھ اگر کسی اور لفظ کا لاحقہ بن کے آئے، کسی لفظ کے بعد اس کا حصہ بن جائے، جیسے راہ سپار، خود سپار، تو پھر یہ اور معنی میں خود سپار اپنے آپ کو حوالے کرنے والا، راہ سپار اپنے آپ کو راہ کے حوالے کرنے والا، راہ کے حوالے کرنے والا، راہ سپار مسافر. اچھا، تو سپردگی اس سے لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، خود سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کرنا. اس سے ایک اور لفظ سپارش ہے، وہ اردو میں اتنا رائج نہیں ہے، یہ فارسی سے خاص ہے. تو سپردند، سپرد سے آگے، سپرد فعل ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ واحد غائب، سپردند اس سے جمع غائب. سپردند کا لفظی ترجمہ انہوں نے سپرد کیا، انہوں نے حوالے کیا، لیکن چونکہ اب پیچھے ہمیں فاعل معلوم نہیں ہے کہ کس نے حوالے کیا، وہ کون لوگ تھے، تو اس طرح ایسے سٹرکچر کا ترجمہ، ایسے جملے کا، ایسے فعل کا ترجمہ معروف سے مجہول میں کریں گے. سپردند کا پہلا مطلب سمجھ لو کہ انہوں نے حوالے کیا. مثلا مردان سپردند، مردوں نے سپرد کیا، تو مردان مرد کی جمع، ابھی جو میں نے جملہ بولا ہے اس میں مردان فاعل موجود ہے. مردان سپردند خود را بفلاں، مردوں نے اپنے آپ کو فلاں کے حوالے کر دیا. بندگان سپردند خود را بخدا، بندوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا. تو یہاں سپردند انہوں نے سپرد کر دیا کا معنی ہے، لیکن یہاں پیچھے فاعل موجود نہیں ہے، دور دور تک معلوم نہیں ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ایسے افعال کا ترجمہ، وہ بھلے ماضی مطلق صیغہ جمع غائب ہوں یا فعل مضارع صیغہ جمع غائب ہوں، ماضی قریب صیغہ جمع غائب ہوں، ماضی بعید، ماضی استمراری یا فعل حال صیغہ جمع غائب ہوں، ایسے سب افعال کا ان کے ان صیغوں کی بنیاد پہ ترجمہ معروف سے مجہول میں کیا جاتا ہے، ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں لے جاتے ہیں. سپردند زیر گل، وہ بزرگ لاش جسے مٹی کے نیچے جوف قبر کے سپرد کر دیا گیا،
یا صرف قبر کے سپرد کر دیا گیا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں. قبر کے سپرد کر دیا گیا، قبر کے کو پھر آپ بریکٹوں میں لے جانا. قبر کے سپرد کر دیا گیا. خاکش، خاک نے چنا بخورد، اس طرح کھایا. یہ چنا کا لفظی ترجمہ ہے اس طرح. چنا اصل میں چن آن ہے. یہ چنا آپ پہلے پڑھ چکے ہو، چن کی طرح اور آن اس کے معنی میں. چن آن اس طرح بخورد کھایا کہ از کزو، یہ اصل میں کہ از او کا مخفف یعنی کا مجموعہ ہے. کہ کا معنی کہ ہی ہے، از میں سے، او اس یا وہ. اچھا اصل او کا ترجمہ تو وہ ہے، یہ اسم ضمیر منفصل فاعلی ہے او. اچھا کہ از او، کہ اس میں سے استخاں ہڈی نہ ماند نہیں رہی. تو یہ بخورد سے پہلے جو یعنی خرد سے پہلے بے، یہ بائے زینت ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. خرد اس نے کھایا. خوردن سے، خوردن کھانا، اور خوردن کا نون اڑا دیں مصدر کا نون، تو خرد فعل ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ واحد غائب. اس نے کھایا. اچھا اس سے فعل مضارع آتا ہے خورد، خے واو رے دال. خرد کی طرح ہی لکھا جاتا ہے فعل مضارع، لیکن پڑھا جائے گا خورد. وہ کھائے، وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا. اس سے حاصل مصدر بنتا ہے خوراک. اچھا خوردن پہ غور کریں، خرد سے خوردن، خوردن کھانا، اور خوردنی یہ چھوٹی یہ کے اضافے کے ساتھ خوردنی کھانے کے لائق. خوردنی کھانے کے لائق، جیسے گفتن سے گفتنی کہنے کے قابل ہوتا ہے. خوردنی نمک، کھانے کا نمک. حرف گفتنی کہنے کی بات. اصل سٹرکچر، اصل جو تعبیر ہے اردو میں خوردنی کہنے کھانے کا، گفتنی کہنے کا، اور خواندنی پڑھنے کا. ہاں تو یہ جو ہم کہتے ہیں یہ پڑھنے والا نمک، کھانے والا نمک، یہ کتاب پڑھنے والی ہے. بھائی کتاب پڑھنے کی ہوتی ہے، والی غلط ہے. خوردنی نمک کھانے والا نمک نہیں، کھانے کا ہوتا ہے. یہ والا یا والی تو انسان ہے جو کھاتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا بولتا ہے. لہذا یہ کا کی جگہ والا استعمال کرنا یہ غلط ہے، غلط العام ہو گیا ہے. اب خاص لوگ بھی اسی طرح لکھنے، بولنے، پڑھنے لگے ہیں. تو خوردن سے پھر خرد اور آگے خوردہ، کھایا ہوا، خوردہ کھایا ہوا. اچھا تو اس میں جو خاک کے ساتھ شین ہے یہ قابل غور ہے. شین اور اس جیسے دیگر الفاظ کے بارے میں اس سے پہلے میں نے ترتیب سے آپ کو بتایا ہے. شین، اس کی جمع شان، پھر تے، اور اس کی جمع تان، پھر میم، اور اس کی جمع مان. ایک گردان میں نے آپ کو پچھلے کسی لیکچر میں سمجھائی ہے. مثلا شین کے ساتھ کتاب کا لفظ لگا دیں، یہ بن جائے گا کتابش. اس کا ترجمہ ہے اس کی کتاب. شین کی جمع شان کے ساتھ کتاب لگا دیں، کتاب شان، ان کی کتاب. کتابت تیری کتاب، کتاب تان تمہاری کتاب، کتابم میری کتاب، کتاب مان ہماری کتاب. یہ اسم ضمیر متصل ہے، اضافی. اگر اس کے شروع میں کوئی اسم آئے تو یہ اسم ضمیر متصل اضافی ہے، پوزیسو ہے. جیسے ہز بک، ٹھیک، یا دیئر بک. اس طرح یور بک، مائی بک، آور بک جیسے انگریزی میں ہے. اسم ضمیر متصل اضافی، جڑی ہوئی اضافی ضمیر، پوزیسو پروناؤن. لیکن یہی ضمیر متصل اضافی ہونے کے ساتھ ساتھ مفعولی بھی بن جاتی ہے اگر اس ضمیر سے پہلے
کوئی فعل آ جائے، مثلا یہاں شین ہے تو میں کہوں دیدمش، میں نے اس کو دیکھا، دیدمش، دیدم میں نے دیکھا، شین کو اس سے جوڑ دیا دیدمش، میں نے اس کو دیکھا، دیدم شان میں نے ان کو دیکھا، دیدمت میں نے تجھ کو دیکھا، دیدمت مردی درن قحط الرجال، اس آدمیوں کے اس قحط میں نے تجھی کو مرد دیکھا ہے. یہ فارسی سے اردو میں اب مقولہ ہے، ضرب المثل ہے. دیدمت مردی درن قحط الرجال، آدمیوں کے اس قحط میں نے تجھے مرد دیکھا ہے. اچھا، تو یہ شین اضافی بھی ہے، مفعولی بھی ہے. اس کی اصل جگہ تو ہے جب یہ مفعولی ہو، اضافی ہو تو اس کی اصل جگہ خود بخود اسم کے ساتھ ہے، کتابش، کتاب کے ساتھ شین اس کی اصل جگہ ہے. مضاف مضاف الیہ پاس پاس آتے ہیں نا، ایک ساتھ ہی آتے ہیں. پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے. فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، جب یہ ضمیر متصل مفعولی بن کے آتی ہے تو کبھی یہ فعل کے ساتھ آتی ہے، جیسے دیدمت میں نے تجھ کو دیکھا، یا دیدمش میں نے اس کو دیکھا، یا اس طرح او می خاندم، او وہ مجھ کو بلا رہا ہے، او وہ می خاند بلاتا ہے، میم مجھ کو، او می خاندم وہ مجھ کو بلاتا ہے، جیسے تعبیر. تو ضمیر مفعول ہو کر فعل کے ساتھ آنی چاہیے، اس کی صحیح جگہ یہی ہے. لیکن کبھی کبھی شاعری میں کلام کے لفظوں کے در و بست کا لحاظ رکھتے ہوئے اور پھر وزن کا خیال کرتے ہوئے اس کی جگہ تھوڑی بدل دیتے ہیں. یہ اصل میں تھا خاک چنا بخوردش، یہ اس نے خرد کے ساتھ آنا تھا. خاک چنا بخوردش کزو استخوان مان، خاک نے اس کو اس طرح کھا لیا کہ اس کی ہڈی بھی نہ رہی. تو شین نے خرد کے ساتھ آنا تھا، اس کو کھا لیا، لیکن اب یہ خاک کے ساتھ آیا ہے. تو یہ اس شعر کے وزن کی وجہ سے. شعر کا وزن کیا ہے؟ واں پیر لاشارا کے سپر دند زیر گل، مفعول فاعلات و مفاعیل فاعلن، بحر مضارع میں ہے، ماضی کا فعل چھوڑ مضارع کی بحر سن، مفعول فاعلات و مفاعیل فاعلن. اچھا، تو اس کے وزن کی وجہ سے اگر یہ اپنی اصل جگہ پہ آتا شین اسم ضمیر متصل خرد کے ساتھ آتا تو شعر کا وزن نہ بنتا. شعر کا وزن یعنی شعر کی وہ موسیقی وجود میں نہ آتی جس موسیقی میں یہ شعر اب ہے. اس کی موسیقی کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس کا در و بست الفاظ کا اس بحر کے مطابق لانے کے لیے جس میں یہ ہے، اس حرف کو خاک کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. خاکش سے آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ خاکش کا مطلب ہے اس کی خاک، نہیں. خاک چنا بخوردش، خاک نے اس کو ایسے کھا لیا، بخوردش ہے یہ، خرد کے بعد اصل میں یہ لفظ سمجھا جائے شین. مٹی نے اس کو ایسے کھا لیا کہ اس کی کوئی ہڈی نہ رہی. تو چنا بخورد کزو. اچھا، اس سے پہلے لفظ نہ ماند کی وضاحت شاید نہیں ہوئی. نہ ماند بھی ماندن سے ہے، ماندن رہنا، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ جانے کے لیے جگہ نہ رہنے کے لیے پاؤں. تو ماندن رہنا، اس کا نون اڑا دے مصدر کا تو ماند بچے گا، ماند وہ رہا. اور اس کے شروع میں نون نفی کا لگا دے، نہ ماند تو نہ رہا. یہ ماضی مطلق معروف منفی. چل، نہ ماند کے بعد کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد ہے زندہ است نام فرخ، زندہ است نام فرخ نو شیر ون بخیر، گرچہ
گرچہ بسی گذاشت کے نوشیروان نہ ماند زندہ زنداست. یہ زندہ کے بعد الف سین تے ہے، یہ صرف سین تے لکھا. کیا لکھا آپ کی کتاب میں؟ زندہ است. زندہ است. اچھا زندہ است ہے. دال کے بعد ہے اور الف ہے. دال کے بعد ہے اور الف ہے. دوسری کتاب میں دیکھو اس میں کیا لکھا ہے؟ معین ابھی آپ کے پاس رہبر فارسی اس میں بھی زندہ است نام ہے. زندہ است. یہ قاضی سجاد والی میں دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. زنداست نام فرخ نوشیروان. زندہ است زندہ ہے. اس میں بھی زندہ است نام. چلے زندہ زیستن سے زیستن جینا. زیستن جینا اور زندہ اسم فاعل جینے والا. زندہ است ہے. زندہ است زندہ ہے. نام فرخ نوشیروان. نوشیروان کا مبارک نام. نام فرخ اگر صرف نام فرخ بولے تو یہ اسم ہاں یہ مرکب توصیفی ہے. نام موصوف، فرخ اس کی صفت. اور نام فرخ نوشیروان سارا بولے تو یہ نام فرخ سارا مرکب توصیفی نوشیروان کی طرف مضاف ہو جاتا ہے. تو یہ نام فرخ نوشیروان سب مرکب، یہ تینوں الفاظ مل کے مرکب اضافی بن جاتے ہیں، جس میں نوشیروان مضاف الیہ ہے اور نام فرخ مضاف ہے. زندہ است اور جملہ نام فرخ نوشیروان زندہ است اصل میں یہ ہے. نوشیروان کا نام مبارک نام زندہ ہے بخیر، خیر کے ساتھ. یہ بس سبب خیر بھلائی کے سبب سے، بھلائی کی وجہ سے. با سبب خیر، یہ جو با ہے اس کے بعد سبب کا لفظ محذوف سمجھ لیں، حذف شدہ سمجھ لیں. خیر بھلائی. گرچہ بسے گزشت، اگرچہ بسے گزشت، بسے بہت، گزشت گزر گیا، بہت گزر گیا یعنی بہت سال، بہت زمانہ گزر گیا. کہ گرچہ بسی گزشت کے نوشیروان نہ ماند، اگرچہ بڑا زمانہ گزر گیا نوشیروان نہیں رہا. گزشتن نکالو آپ. نہیں کتنے منٹ ہو گئے اس کی ریکارڈنگ؟